الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9، 10 اور 11 یہ ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ تفسیر نور القرآن ہے جس کے مصنف حضور قبلہ پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال ہیں۔ تو آپ کی تفسیر سے ہم روزانہ کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ تو آج پچھلے دروس میں آپ حضرات سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پر آپ کی توجہ زیادہ تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ بڑے ہم ہیں، جماعت ہم ہیں، تو اور محنت ہم کرتے ہیں، لہٰذا باپ کی توجہ بھی ہماری طرف زیادہ ہونی چاہیے۔ اب حسد کی وہ کیفیت جو ان کے ہاں پیدا ہوئی، اس نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کسی انداز میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور انہوں نے پھر اس کے لیے جو منصوبہ بندی کی، جو معاملات ہوئے، ان کا ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کچھ باتیں پچھلے درس شریف میں بیان کی گئیں، باقی آج کے اس درس شریف میں ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ بابا جی نے جو مکمل باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ان آیات کی روشنی میں پہلی بات جو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی وہ یہ ہے کہ بھائیوں نے جو منصوبہ بنایا کہ کس انداز میں یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، اس کا ذکر ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، اور اس مشورے میں کون کون لوگ شامل تھے، کس کے اکسانے پر یہ سارے کا سارا پروگرام بنا، اس کا ذکر ہے، اور پھر فیصلہ کس بات پر ہوا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اور اس سے اگلی بات کہ ایک سوال ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لگی کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، شاید وہ بھی نبی تھے۔ تو بابا جی نے اس بات کا رد کیا ہے مختلف جو ہے وہ تفاسیر کی روشنی میں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہ پیغمبر تھے، اور اس بات کو مختلف انداز میں آپ نے ثابت کیا ہے۔ آپ حضرات سماعت کریں گے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ کہاں پر واقع ہے، اس کا کچھ جو ہے وہ ذکر موجود ہے۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے بیٹوں نے باپ کے سامنے جو باتیں کیں اور باپ کو جس طرح آمادہ کیا، اس کا کچھ حصہ آج کے اس درس شریف کے اندر بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ
ارض یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں زمین پر پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، پہلے غلطی کر لو اور بعد میں توبہ کر لو۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابۃ الجب یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، ان میں سے ایک کہنے والا بولا کہ یوسف کو مارو نہیں بلکہ اسے اندھیرے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے لے جائے، اگر کرنا ہے تو ایسا کرو۔ قالوا یا آبانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، بیٹوں نے کہا اے ہمارے بابا آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ حضور قبلہ بابا جی پیر ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن میں ان آیات کے تحت فرماتے ہیں، پہلی آیت مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آپ کے بارے میں زبانی تذکرہ تھا کہ یوسف کو بابا جان بہت پیارا جانتے اور ہماری پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم کام کاج کرنے والے ہیں اور جماعت ہیں۔ اس آیت پاک میں بھائیوں کے عملی اقدام کا ذکر ہے۔ بھائیوں نے یہ تدبیر سوچی کہ یوسف کو یا تو قتل کرو یا کسی ویرانے میں پھینک آؤ، پھر تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہوگی، پھر اس گناہ سے توبہ کر کے نیکوں میں شامل ہو جانا، یا یہ معنی ہوگا کہ پھر اپنے والد کی خدمت کر کے ان کا قرب حاصل کر لینا، پھر وہ یوسف کو بھول جائیں گے اور تمہیں محبوب جانیں گے۔ یہ بات شیطان نے سکھائی، وہ بوڑھے کی شکل میں آیا اور یہ تدبیر سکھائی کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی ویرانے میں پھینک آؤ کہ درندے کھا جائیں۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو اور کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر لے جائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ تجویز دینے والا یہودا تھا، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ روبیل تھا۔ اس میں قتل کے گناہ سے بچنے کا تصور ملتا ہے، مگر جنگل میں چھوڑنا یا کنویں میں ڈالنا یہ بھی قتل ہی کے مترادف ہے۔ رائے دینے والے نے کہا کہ مقصد تو یہ ہے کہ یوسف والد کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو یہ کام بھی کافی ہے کہ گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ کنویں میں ڈالنے سے ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی درندہ نہ کھائے، دوسرا مقصد یہ تھا کہ کنواں گہرا ہوگا تو یوسف نکل نہ سکے گا، تیسری بات یہ تھی کہ یہ کنواں آباد ہو، کوئی مسافر آنے جانے والا نکال لے۔ اس مشورے کو سب بھائیوں نے منظور کر لیا۔ اب اگلا سوال کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بیٹے پیغمبر تھے یا نہیں، اس کے جواب میں بابا جی قبلہ ارشاد فرماتے ہیں، محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ راوی فرماتے ہیں، بھائیوں کی اس سکیم میں کئی جرم ہیں۔ بغیر جرم کے یوسف سے ناروا سلوک، والد گرامی سے جھوٹ بولنا، یوسف علیہ السلام یعقوب کی امانت ہے اس میں خیانت، چھوٹے بھائی سے بے مروتی، یہ ساری باتیں گناہ ہیں جو بتاتی ہیں یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی نبی نہ تھے، کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور یہ گناہ عصمت کے خلاف ہیں۔ اب یہ کنواں جو ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا، یہ کہاں پر واقع تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف جو ہے وہ باتیں لکھی ہیں۔ بابا جی نے مختصراً ایک ہی جملے کے اندر ان باتوں کو جمع فرما دیا، اور آخر میں جو اس بات کو مفسرین نے ترجیح دی ہے اس کا بھی ذکر جو ہے وہ آگے چل کر فرما دیا۔ یہ کنواں اردن میں تھا یا بیت المقدس میں یا کنعان سے 10 کلومیٹر دور تھا؟
ایک دن یہ مشورہ ہوا تو دوسرے دن اپنے والد گرامی کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا جان ہم چاہتے ہیں سب بھائی باہر جائیں، زمینوں کے چکر لگائیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یہ بھی رونق دیکھے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ کرتا چلوں کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بھائیوں کا جاننا یہ لہو و لعب کے لیے نہیں تھا، صرف کھیل کود کے لیے نہیں تھا، بلکہ جنگی مہارت حاصل کرنے کے لیے تھا، جو شرعی طور پر جائز تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی اجازت دے دی اور وہ اسی بات پر ساتھ لے کر گئے تھے تاکہ ہمارا بھائی جنگی مہارت کی جو باتیں ہیں وہ دیکھے اور ان کو سیکھے اور ان سے معزوز ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ، یوسف اور بنیامین نہیں جا سکتے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے جو ہیں وہ بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہ ہاں دو بہنیں جو ہیں وہ اکٹھی تھیں، تو ایک سے باقی اولاد ہے اور ایک سے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ہیں۔ تو فرمایا کہ یوسف اور بنیامین نہیں جا سکتے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا موسم بہت اچھا ہے، بہار ہے، رونق ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ بھائیوں کی محبت بھری باتوں پر یوسف علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور والد گرامی سے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ ابھی یعقوب علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بھائیوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے والد گرامی ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں، یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، آزما لیں، ہم بہرحال یوسف کے خیر خواہ ہیں، اس سے مخلص ہیں۔ بیٹوں کے اس اصرار سے معلوم ہوتا ہے پہلے بھی کبھی کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس مرتبہ بہت اصرار، پیار اور محبت سے یوسف علیہ السلام کو مانگا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی باتیں مفسرین نے اور بھی تحریر کی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگے چل کر بیان کریں گے کہ جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، آپ نے خواب کے اندر کیا دیکھا تھا جس کا اظہار آپ آگے چل کر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سامنے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس شریف میں ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔